الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس قالوا من هم قال أهل القرآن أهل الله وخاصته او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ عزیزان گرامی، میں نے قرآن کریم کی نسبت سے ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دو مبارک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلی حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے۔ دوسری حدیث پاک کے اندر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ اللہ کے گھر کے ممبر ہیں، اللہ کے گھر سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں۔ حضرات صحابہ کرام نے سوال کیا، من ہم یا رسول اللہ، وہ کون لوگ ہیں جن کا تعلق اللہ کے گھر سے ہے، جو اللہ کے گھر کے ممبر ہیں، جو اللہ کے گھر سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں؟ اس لیے کہ جب اللہ تبارک و تعالی کے لیے گھر کا لفظ بولا جائے گا تو ہر انسان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ کی ذات جو واحد ہے، اللہ کی ذات جو تنہا ہے، اس کے لیے گھر ہونے کا کیا مطلب؟ اس لیے کہ گھر اس کا ہوتا ہے جس کی بیوی ہو، گھر اس کا ہوتا ہے جس کے لیے آل و اولاد ہو، گھر اس کا ہوتا ہے جس کے لیے فیملی ہو، گھر اس کا ہوتا ہے جس کے لیے خاندان ہو۔ اللہ کی ذات تو وہ عظیم ذات ہے، اس کے لیے نہ بیوی، اس کے لیے نہ ماں، اس کے لیے نہ بیٹا، اس کے لیے نہ کوئی بہن، اس کے لیے نہ کوئی بھائی۔ اللہ کی ذات ان تمام چیزوں سے منزہ، ان تمام چیزوں سے مبرہ ہے، ان تمام چیزوں سے پاک اور بے نیاز ہے۔ حضرات صحابہ کرام نے جب نبی کی زبانی یہ جملہ سنا، ان للہ اہلین من الناس، کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ اللہ کے گھر کے ممبر ہیں، تو حضرات صحابہ کرام نے سوال کیا، من ہم یا رسول اللہ، وہ کون افراد ہیں اللہ کے رسول جن کا تعلق اللہ کے گھر سے ہے، جو اللہ کے گھر کے ممبر ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل القرآن اہل اللہ وخاصتہ، قرآن والے، قرآن پڑھنے پڑھانے والے، قرآن سمجھنے سمجھانے والے، قرآن سیکھنے سکھانے والے، یہ اللہ کے گھر کے ممبر ہیں، اللہ کے گھر سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں، اللہ کے خاص اور پرسنل آدمی ہیں۔ اور یہ اللہ کا وہ مقدس کلام ہے کہ جب اس کلام سے بے جان چیزیں جڑتی ہیں تو باعزت بن جاتی ہیں، عظمت والی بن جاتی ہیں، رفعت والی بن جاتی ہیں۔ اور جب یہ انسان قرآن سے جڑتا ہے، قرآن سے محبت پیدا کرتا ہے، قرآن سے ربط اور تعلق پیدا کرتا ہے، تو یہ انسان اللہ کے گھر کا ممبر بن جاتا ہے۔ اور یہ مقام قرآن کریم کو حاصل کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ کائنات کے اندر سب سے عظیم چیز، سب سے مقدس چیز اگر کوئی روئے زمین پر موجود ہے تو یہ اللہ کا پاک کلام قرآن مجید ہے۔ کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں ساری کی ساری چیزیں فنا ہونے والی، ختم ہو جانے والی ہے۔ یہ زمین ہے ختم ہو جائے گی، آسمان ہے ختم ہو جائیں گے، چاند سورج ستارے ہیں ختم ہو جائیں گے، دریا اور سمندر ہے ختم ہو جائیں گے، انسان اور جنات ہیں ختم ہو جائیں گے، بحر و بر ہیں، پہاڑ ہیں ختم ہو جائیں گے، ساری کی ساری کائنات ختم ہو جانے والی، فنا ہو جانے والی ہے۔ کائنات
کائنات کے اندر اگر کوئی شے موجود ہے، کوئی چیز باقی رہنے والی چیز ہے، تو یہ اللہ کا کلام قرآن مجید ہے جو لافانی ہے، سدا بہار ہے، اس لیے کہ اللہ کی ذات لافانی ہے، اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے، اللہ کی ذات وہ ہے جس کے لیے نہ ابتدا ہے، جس کے لیے نہ انتہا ہے، اللہ کی ذات قدیم ہے، اللہ کی ذات ازلی ہے، اللہ کی ذات ابدی ہے، اور یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، جس طرح سے اللہ کی ذات ابدی، اللہ کی ذات قدیم، اللہ کی ذات ابدی رہنے والی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، اسی طرح سے یہ جو اللہ کی کتاب قرآن مجید ہمارے سامنے موجود ہے، یہ بھی ازلی لافانی چیز ہے، ابدی چیز ہے، یہ بھی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی چیز ہے، جس طرح سے اللہ کی ذات کے لیے نہ کوئی انتہا نہ کوئی ابتدا ہے، اسی طرح سے اس کتاب قرآن کریم کے لیے بھی نہ کوئی انتہا نہ کوئی ابتدا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ مقدس کلام جو اللہ تبارک و تعالی نے رسی کی شکل میں آسمان کی طرف سے دنیا کی طرف نازل کی ہے، آسمان کی طرف سے دنیا کی طرف اتاری ہے اللہ نے یہ قرآن، اور قرآن کریم کی آیت کریمہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے مفسرین اکرام نے لکھا ہے کہ جب وہ آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہیں حبل اللہ کی مراد کو بیان کیا ہے کہ مفسرین نے لکھا ہے حبل اللہ یعنی اللہ کی رسی سے مراد اللہ کی کتاب ہے، قرآن مجید ہے، قرآن کریم ہے، جو اللہ تبارک و تعالی نے آسمان کی طرف سے زمین کی طرف پھینکی ہے، زمین کی طرف نازل کی ہے، زمین کی طرف اتاری ہے، تاکہ اس رسی کو مضبوطی سے تھامنے والے، اس رسی کو مضبوطی سے پکڑنے والے، اس قرآن کے مطابق عمل کرنے والے، قرآن کے مطابق زندگی گزارنے والے، زندگی بسر کرنے والے، قرآن کو اپنے سینے سے لگانے والے، قرآن سے محبت کرنے والے، قرآن کو پڑھنے والے، قرآن کو پڑھانے والے، قرآن کو سمجھنے والے، قرآن کے سمجھانے والے، یہ اللہ کے یہاں جنت میں جانے والے بن جائیں، جنت پر چڑھ جائیں، جنت میں داخل ہو جائیں۔ بزرگوں، یہ قرآن اللہ کی جانب سے ہم سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ ہمارے دلوں میں قرآن کی محبت